والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قاری و ستقرین بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں حق تعالی شانہ نے بڑے واضح طور پر اور کھلے انداز میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی گنہگار، کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم ذرا ہوشیاری سے کام لو، یعنی ہر شخص کی ہر بات پر اعتماد کر کے کوئی کارروائی نہ کرو، ہر شخص کی ہر بات پر بھروسہ کر کے فوری طور پر کوئی ایکشن نہ لو۔ ہوشیاری سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس خبر کی تحقیق کر لو کہ یہ خبر واقعی سچی ہے یا نہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے نادانی میں کچھ لوگوں کو تم نقصان پہنچا دو اور بعد میں تمہیں اپنے کیے ہوئے فعل پر، اپنے کیے ہوئے عمل پر، اپنے کیے ہوئے کام پر پچھتاوا ہو، ندامت ہو، افسوس ہو، شرمساری ہو کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت دیتے ہیں اور یہ تعلیم دی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر بھروسہ کر کے کوئی کارروائی نہ کرے، بلکہ جو خبر سنی جب تک اس خبر کی پوری تحقیق نہ ہو جائے، جب تک وہ خبر صحیح ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک اس خبر کی بنیاد پر نہ کوئی بات کہنا جائز ہے، نہ کوئی فیصلہ کرنا جائز ہے اور نہ کوئی کارروائی کرنا جائز ہے۔ عرب میں بنو مستلق نام کا ایک قبیلہ آباد تھا جن کے سردار تھے حارث ابن زرار۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، میں نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد آپ نے مجھے زکات ادا کرنے کا حکم دیا اور اس کی دعوت دی۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا کہ میں زکات بھی ادا کروں گا۔ اس کے بعد حارث ابن زرار کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنی قوم کے پاس جانے کی اجازت طلب کی اور یہ کہا کہ میں میری قوم کو اسلام کی، ایمان کی دعوت دوں گا، میری قوم میری بات مان لے گی اور اس کو زکات ادا کرنے کی بھی دعوت دوں گا۔ جب میری قوم زکات ادا کرنے لگے تو میں زکات کی رقم کو جمع کر دوں گا۔ آپ فلانے مہینے کی فلانی تاریخ کو اپنا کوئی قاصد یا اپنا کوئی آدمی میرے پاس بھیج دینا تاکہ جو زکات کی رقم، زکات کے پیسے میرے پاس جمع ہوئے ہوں گے وہ آپ کے آدمی کے حوالے کر دوں گا۔ یہ بات کہہ کر حارث ابن زرار اپنی قوم کے پاس واپس آ جاتے ہیں اور قوم کو اسلام کی، ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ قوم نے اسلام قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، ایمان لانے والوں میں سے زکات کو جمع کر دی گئی۔ اب وہ تاریخ اور وہ مہینہ گزر گیا
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آدمی حارث ابن زرار کے پاس نہیں پہنچا تو حارث ابن زرار نے اپنے دل میں یہ خطرہ محسوس کیا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہوں گے، جن کی بنیاد پر آپ کا آدمی ہم تک نہیں پہنچا، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ وعدے کے مطابق اپنا کوئی آدمی نہ بھیجے۔ تو حارث ابن زرار نے اس خطرے کا تذکرہ اپنی قوم کے سرداروں سے کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا آدمی بھیجنے کا، لیکن آپ کا آدمی ہم تک نہیں پہنچا۔ تو یہ طے ہوا کہ ہم میں سے کسی ایک آدمی کو صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا جائے۔ اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ قبیلہ بنو مستلق کو یہ معلوم تھا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آپ کا آدمی زکات کے پیسے لینے آنے والا ہے، تو یہ قوم کے بڑے بڑے لوگ بستی سے باہر تعظیم ادب احترام آنے والا قاصد کے استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید ابن عتبہ کو زکات کے پیسے لینے کے لیے روانہ کیا۔ راستے میں ولید ابن عتبہ نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ہماری پرانی دشمنی قبیلہ بنو مستلق کے لوگوں کے ساتھ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پرانی دشمنی کی وجہ سے وہ مجھے قتل کر دے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ راستے میں ولید ابن عتبہ کو کسی آدمی نے غلط میسج دے دیا، جھوٹی خبر دے دی کہ قبیلہ بنو مستلق کے لوگوں کے ساتھ آپ کی پرانی دشمنی ہے۔ اس دشمنی کی وجہ سے لوگوں نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں قتل کر دے، اور تم کو قتل کرنے کی غرض سے وہ بستی سے باہر جمع ہوئے ہیں۔ تو ولید ابن عتبہ نے یہ جھوٹی خبر سنی، یہ غلط میسج سنا، تو راستے سے ہی واپس ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے زکات ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے، الٹا میرے قتل کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو غصے ہو جاتے ہیں اور مجاہدین کا لشکر تیار کرتے ہیں، جن کے امیر تیار ہوتے ہیں خالد ابن ولید۔ ادھر مجاہدین کے لشکر کو روانہ کیا جاتا ہے اور ادھر سے حارث ابن زرار اپنے ساتھیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ تو حارث ابن زرار کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر چڑھائی کے لیے کیوں آئے، آپ ہم سے کیوں لڑنے کے لیے آئے؟ تو خالد ابن ولید نے کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا زکات ادا کرنے کا، لیکن ہمارا آدمی تمہارے پاس آیا تھا، تم نے زکات ادا کرنے سے انکار کر دیا، الٹا تم لوگ بستی سے باہر جمع ہوئے اور ان کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ جب حارث ابن زرار نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس نہیں آیا تھا، ہم تو بستی سے باہر اس لیے جمع ہوئے تھے کہ ہمیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی زکات کے پیسے لینے آنے والے، تو ہم ان کے استقبال کے لیے ویلکم کے لیے بستی سے باہر نکلے تھے۔ تب جا کے حقیقت حال کا پتہ چلا، تب پتہ چلا کہ سچی اور صحیح خبر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، غلط میسج، جھوٹی خبر، غلط خبر کی وجہ سے دونوں مسلمانوں کی جماعت میں ایک بہت بڑی جنگ وجود میں آ سکتی تھی، ایک بہت بڑی لڑائی وجود میں آ سکتی تھی، ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھ سکتے تھے، مسلمانوں کی ایمان والوں کی جماعت میں عداوتیں، دشمنیاں اور نفرتیں پیدا ہو سکتی تھی، توڑ ہو سکتا تھا۔ اسی کو اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کہ کوئی خبر تم نے سنی
کہیں سے کوئی خبر تم نے سنی یا کوئی بات سنی اور اس پر یقین کر لیا اور یقین کرتے ہوئے آگے چلتا کر دیا اور اس خبر کی بنیاد پر تم نے کوئی کارروائی شروع کر دی تو ایسا کرنا گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ آج کل ہم اس کو اپنی زبان میں افواہ سازی کہتے ہیں۔ افسوس کہ یہ برائی ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح پھیل چکی ہے کہ الامان والنقیض، کوئی اڑتی ہوئی بات ہمارے کان میں پڑ گئی فوراً اس کو آگے چلتا کر دیا، اور اگر کسی سے کوئی مخالفت ہو، کسی سے دشمنی ہو، کسی سے سیاسی یا مذہبی، دینی یا ملتی مخالفت ہو یا ذاتی دشمنی ہو، اگر اس کے متعلق کوئی خبر ہمارے کان میں پڑ گئی تو اس پر یقین کر کے لوگوں تک پہنچانا، پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا عام مزاج اور رواج بن چکا ہے، حالانکہ ایسا کرنا سخت گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ یاد رکھیے، کوئی شخص کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، کوئی شخص کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس پر الزام لگانا بہت بڑا گناہ ہے، شرعاً ایسا کرنا حرام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے حجاج ابن یوسف کی برائی کر دی۔ حجاج ابن یوسف ایک ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے۔ حجاج ابن یوسف نے سینکڑوں بڑے بڑے علماء کو قتل کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی نے حجاج ابن یوسف پر الزام عائد کر دیا کہ اس نے یہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سوچ سمجھ کر بات کرو۔ کیا فرمایا؟ سوچ سمجھ کر بات کرو، یہ مسئلہ